کہانی گئی جب مک تے قلعہ گیا جب ٹھک، وہ کپتان کو مارے گا گھما گھما کے۔ ایک خاتون جو اپنی طرف سے صحافی بنی ہوئی ہیں، انہوں نے ریاستی اداروں کو تڑی لگا دی اور اپنے ایک ٹویٹ سے واضح کر دیا کہ وہ کسی مشن پر ہیں، کسی ایجنڈے پر ہیں، وہ پاکستان میں خانہ جنگی کے ایجنڈے پہ ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ آج عمران خان کی سیکیورٹی ٹیم پہلے سے 200 گنا زیادہ تیار ہے۔ خیبر پختونخوا سے ٹرینڈ مجاہد آ چکے ہیں۔ اگر آج پولیس اور رینجرز نے لاقانونیت دکھائی تو بھاری نقصان اٹھائیں گے، ملک کے محافظ بنیں گے تو عزت ملے گی، دہشت گرد بنیں گے تو ویسا ہی جواب ملے گا۔ انہوں نے لاسٹ میں لکھا کہ آج ہیلی کاپٹر کو بھی گرانے کا علاج ہے، یعنی آج ہیلی کاپٹر کا بھی علاج تیار ہے، تو وہ غلطی بھی مت کرنا۔ یعنی 2-4 دن پہلے جو زمان پارک کے اوپر ہیلی کاپٹر پولیس کا گھوم رہا تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ بھی راکٹ لانچر سے گرا دیں گے یا اپنا کوئی جہاز چلا دیں گے، وہ بھی گرا دیں گے، ہمارے پاس تمام چیزیں تیار ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، اس ٹویٹ سے اندازہ لگائیں کہ یہ اندر پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسلحہ بھی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ان کے پاس ہے، بم ہے، راکٹ لانچر ہے، کیا پتہ اندر جنگی جہاز بھی انہوں نے کوئی ایک آدھا کھڑا کیا ہو۔ جو ان کی حالات لگ رہے ہو، جس طرح سے انہوں نے پولیس اور رینجرز پر وہ پیٹرول بم پھینکے نا، تو اس کے بعد اس پی ٹی آئی کو دہشت گرد تنظیم کہا جا رہا ہے اور ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی دہشت گرد تنظیم کو بین کرو، اور پابندی لگنا بنتی بھی ہے، کیونکہ یہ جس طرح سے ان کے ٹویٹ ہیں اور جس طرح سے ان کی باتیں، یہ ریاستی اداروں پر حملہ آور ہو چکے ہیں، یہ پاکستانی اداروں پر حملہ آور ہو چکے ہیں، یعنی یہ آوارہ ہو چکے ہیں۔ آوارہ سمجھ رہے ہیں نا، آوارہ کس کو کہتے ہیں؟ تو سمجھنا بنتا بھی آپ کا کہ آوارہ کس کو کہتے ہیں۔ اب پولیس نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو کل شاد مال میں گرفتار کرنے کی کوشش کی، انہیں روکا تو انہوں نے اپنے آپ کو گاڑی میں بند کر دیا، لاک کر دیا۔ ٹی وی پر انہوں نے خطاب کرنا شروع کر دیا، ٹی وی سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، شور شرابہ مچ گیا، بندے اکٹھے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سی سی پی او لاہور کے ترجمان کا میسج آ گیا، ان کا ایک ٹویٹ آ گیا یا ان کا بیان آ گیا کہ ہم ان کو گرفتار کرنا ہی چاہتے، وہ ہمیں مطلوب ہی نہیں ہے، ہم نے تو انہیں کسی اور مقصد کے لیے روکا تھا۔ یعنی بات وہی کہ یہ پھنستے جا رہے ہیں، ان کی گرفتاریاں زیادہ ہونی ہیں۔ یہ کوئی بڑا مشن حکومت نے بھی تیار کر لیا اور پاکستانی اداروں نے بھی تیار کر لیا۔ ایک گرفتاری عمران خان کی نہیں ہونی جناب، بہت سی گرفتاریاں ہونی ہیں، اور اس گرفتاریاں میں یہ جتنے بھی کرتا دھرتا ہے نا، ان کے جو بڑے بنے پھرتے ہیں، جو بڑے ٹویٹس کر رہے ہیں، یہ ان کے ٹویٹس ان کے گلے پڑیں گے، اور انہوں نے بہت سے ٹویٹس ڈیلیٹ کرنا بھی شروع کر دیے ہیں، کیونکہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا، جو آپریشن روکا گیا ہے زمان پارک میں عمران خان کو گرفتار کرنے کا، یہ صرف اور صرف پی ایس ایل کی وجہ سے روکا گیا ہے کہ پی ایس ایل کا جو میچ بارش کی وجہ سے آگے پیچھے کیا ہے نا، انہوں نے اتوار کی جگہ ہفتے کا کیا ہے۔ یہ بارش نہیں ہے، ہفتے والے دن بھی بارش کا امکان ہے۔ یہی مشن ہے کہ جلدی سے میچ کیا جائے اور جلدی سے وہاں سے آپریشن کیا جائے اور اس کو گرفتار کر کے عمران نیازی کو بلوچستان یا جہاں بھی بھیجنا ہو۔ یہ تو حکومت کی مرضی ہوگی، ہم کون ہوتے ہیں بتانے والے۔ البتہ یہ ریاستی اداروں پر جس طرح سے حملہ آور ہو چکے ہیں نا، تو اب ان کو پٹا ڈالنا بنتا ہے، اب ان کو گرفتار کرنا بنتا ہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے آگے کس کی گرفتاری ہوتی ہے۔ علی امین گنڈا پور کی بھی ایک آڈیو اور لیک ہوگی کہ وہ ایک بندے پر برہم ہو رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں کہ تو بندے نہیں لے کے آیا زمان پارک، تو بندے تیرا وعدہ تھا، تو بندے نہیں لے کے آیا، میں خود ہی کر لوں گا۔ یعنی یہ دیکھ لیے بندے اکٹھے کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے دہشت گرد اکٹھے کر کے تو بنی گالا اور زمان پارک میں اکٹھے کر رہے ہیں، اور وہاں پہ عمران خان کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، کوئی ڈٹ کے کھڑا کپتان نہیں ہے، تو کپتان تو چھپ کے بیٹھا ہے اور چھپ کے بیٹھا رہے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔